لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر الإمام المهدي المنتظر. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. صلوات. اذان محترم، کربلا اور انسان کامل کے عنوان کے تحت مسلسل آپ نے 9 دن تک اس فرش عزا سے مجلس عزا کو مختلف جگہوں پر تشریف فرما ہو کر سماعت فرمایا، اور آج اس سلسلے کی 10ویں مجلس آپ کے سامنے عرض کرنی ہے۔ ارشاد رب العزت ہے کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، بے شک ہم نے تمام امتوں میں رسول کو بھیجا 2 اہم ذمہ داریوں کے ساتھ، اور وہ 2 ذمہ داری یہ ہیں کہ تم سب اللہ کی عبادت کرو، اور جتنے طاغوت، ظالم اور اللہ کے مقابل آنے والے ہیں ان سب کا انکار کرو، ان سے اجتناب کرو، ان سے دوری اختیار کرو۔ یہ ہمارا اہم ترین فریضہ ہے کہ جسے پروردگار نے ہم سے طلب کیا ہے، اور یہ فرش عزا ہمیں انہی دونوں کاموں کا جذبہ عطا کرتی ہے۔ جس موقع پہ اوپر ہم سب فضائل اہل بیت اطہار کو سنتے ہیں، یہ اللہ کی عبادت ہے، اور جس موقع کے اوپر مصائب کے مرحلے میں ہم ذکر کرتے ہیں کہ اہل بیت اطہار پر کیا ظلم ڈھائے گئے، یہ در واقع طاغوت کی مخالفت ہے، طاغوت کے خلاف آواز بلند کرنا ہے، اور طاغوت کے خلاف کوشش ہے کہ تمام افراد یکجٹ ہو کر اس طاغوت کو اپنے ذہنوں سے، اپنے معاشرے سے ختم کر دیں۔ لہٰذا یہ فرش عزا اور یہ کربلا انہی دونوں پیغاموں کو دنیا والوں تک پہنچا رہی ہے، اور ان دونوں پیغاموں پر عمل کرنے والا انسان ہی انسان کامل قرار پاتا ہے۔ وہی انسان کامل ہوتا ہے جو
کربلا کو اپنا آئیڈیل بناتا ہے، وہی انسان مکمل شخصیت حاصل کرتا ہے کہ جو کربلا کے فرش پر آ کر بیٹھے اور کربلا سے سیکھ کر پھر دنیا کے سامنے اپنی مثال پیش کرے۔ کربلا تو بے مثال ہے، جو کربلا سے وابستہ ہو جاتے ہیں وہ بھی بے مثال ہو جاتی ہیں۔ کربلا تو بے نظیر ہے، جو کربلا کی آغوش میں آ جاتی ہیں وہ سب بھی بے نظیر ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا ہم سب کو اگر انسان کامل بننا ہے تو اس کربلا کی آغوش میں آنا ہوگا، اس کربلا کی فرش پر بیٹھنا ہوگا، اس کربلا کے لیے گریہ کرنا ہوگا۔ یہ گریہ خود انسان کو کمال کی طرف لے کر جاتا ہے۔ سرکار سید الشہداء امام حسین صلوات اللہ وسلامہ علیہ، آپ کا تذکرہ آنکھوں میں آنسو لے آئے، آپ سمجھیں کہ آپ نے کمال کی طرف قدم بڑھا دیا۔ امام کا نام آپ کے کانوں تک پہنچے اور بے اختیار آپ کی آنکھیں گریہ کرنے لگ جائیں، آپ کی زبان یا حسین کہنے لگ جائے، آپ کی فکر کربلا کی طرف چلی جائے، سمجھ لیجئے کہ پروردگار نے آپ کو نیک اور سعادت مند بننے کا موقع عطا کر دیا ہے۔ لہٰذا اس کربلا سے ہمیں سب سے عظیم درس یہی حاصل کرنا ہے کہ سرکار سید الشہداء کے حقیقی عزادار بننا ہے۔ انسان کامل ممکن نہیں ہے کہ امام حسین کی عزاداری سے غافل ہو جائے، ممکن نہیں ہے کہ آقا کے لیے آنسو نہ بہائے۔ بے پناہ تاکید ہے کہ امام حسین کے لیے لوگ جمع ہوں، امام حسین کا تذکرہ ہو، امام حسین پر گریہ ہو، امام حسین کے لیے ماتم ہو۔ یہ شدت سے تاکید وارد ہوئی ہے۔ بات آ گئی ہے تو عرض کرتا چلوں کہ بہت سے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ گریے کی ضرورت ہی نہیں ہے، گریہ کیوں کیا جائے؟ اس لیے کہ گریہ وہاں پر ہوتا ہے جہاں پر سامنے والے کو مشکلات اٹھانی پڑیں، لیکن آقا امام حسین نے تو اپنی شہادت کے ذریعے سے وہ درجہ حاصل کیا ہے کہ اب امام حسین کو سید الشہداء کا لقب ملا، امام حسین تمام شہداء کے سردار قرار پائے، امام حسین دین اسلام کی حیات کے ضامن بن گئے، امام حسین نام پیغمبر کی بقا کے ذمہ دار قرار پائے۔ نام حسین وہ نام ہے کہ جو توحید کو بچانے والا قرار پایا، وہ امام حسین کے جنہوں نے کعبے کو بچا لیے۔ یہ سب شرف اور عظمت اس بنا پر کہ امام حسین نے اپنی شہادت پیش کی ہے، امام حسین نے قربانی کے ذریعے سے اللہ کے قرب کا عظیم درجہ پا لیا ہے۔ تو پھر اب گریہ کیسا، پھر ماتم کیسا، پھر کیوں اس طرح کی فرش عزا؟ اور اسی لیے دو نظریے، دو ویو پائے جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ ہائے حسین والے ہیں، ہم واہ حسین والے ہیں، یہ آہ حسین کرتے ہیں، ہم واہ حسین کہتے ہیں، یہی تو کہا جاتا ہے۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ امام حسین سے جسے محبت ہے وہ واہ حسین نہیں کہے گا، آہ حسین کہے گا۔ وہ امام حسین کے لیے ہائے حسین کہے گا، وہ خوش نہیں ہو سکتا۔ وہ جو اقبال سہیل ایک شاعر گزرا ہے کہ کبھی کبھی ظاہر ہے کہ انسان جب بلندی پہ چلا جائے تو کب اوپر سے دھڑام سے نیچے گر پڑے کچھ کہا نہیں جا سکتا، اور اسی لیے زمین پہ چلنے والا انسان گر پڑے تو چوٹ لگے گی لیکن کم لگے گی، اگر اونچائی سے کوئی گرے تو، اگر تھرڈ یا فورتھ فلور سے کوئی گرا ہے تو پھر آپ یہ نہ سوچیں کہ اسے چوٹ ہی لگے گی، پھر تو ہاتھ پیر ناک منہ کان سب گئے۔ اقبال سہیل اس بلندی پر پہنچنے کے باوجود جب ایسا بچپنے والا شعر کہے تو پھر آپ سمجھ لیجئے کہ وہ درخت ہے جس اونچائی سے وہ گر رہا ہے۔ کیا کہا تھا اس نے کہ روئیں وہ جو قائل ہوں ممات شہداء کے، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ یہ جملہ کہا تھا، بڑے افسوس کی بات ہے۔
اقبال البتہ یہ توجہ رہے، یہ علامہ اقبال کا نہیں ہے، علامہ اقبال لاہوری کا نہیں ہے، یہ اقبال سہیل نام کا شاعر ہے، یہ اس کا شعر ہے کہ روئیں وہ جو قائل ہوں ممات شہداء کے، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ یہ نہایت درجہ احمقانہ بات ہے۔ آپ زیادہ امام حسین کی شہادت کو جانتے ہیں یا رسول اللہ زیادہ جانتے ہیں؟ آپ زیادہ امام حسین کی شہادت سے واقفیت رکھتے ہیں یا انبیاء کرام رکھتے تھے؟ آپ زیادہ امام حسین کی شہادت کی معرفت رکھتے ہیں یا اہل بیت اطہار رکھتے تھے؟ آپ نے فرما دیا کہ روئیں وہ جو قائل ہوں ممات شہداء کے، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ زندہ جاوید کا ماتم تو رسول اللہ نے کیا ہے۔ جناب حمزہ جو امیر حمزہ کہلاتے ہیں، ان کا ماتم رسول اللہ نے کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ اما امی حمزہ فلا بوا کیا لہ، حضور اکرم نے مدینہ طیبہ پہنچ کر یہ جملہ فرمایا تھا کہ میرے چچا حمزہ کے لیے رونے والا، چونکہ ظاہر ہے کہ ان کے اولاد نہیں، کوئی رونے والا نہیں ہے۔ پھر نتیجہ یہ ہوا کہ مدینہ طیبہ کی ساری عورتوں نے پہلے امیر حمزہ پر ماتم کیا ہے، پھر اپنے اپنے وارثوں کے لیے گریہ کیا ہے۔ یہ سیرت پیغمبر موجود ہے۔ اچھا، پھر سیرت نبوی میں یہ بات شامل ہے کہ زندہ کا ماتم ہوا ہے، اس لیے کہ پیغمبر اکرم سے پہلے بھی جناب یوسف کا ماتم جناب یعقوب نے کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ وہ مردہ تھے یا زندہ تھے؟ جناب اقبال سہیل صاحب ماشاءاللہ سے جناب یعقوب سے بڑے مؤمن ہو گئے کہ وہ گریہ کریں اور قرآن جگا دے، اور آپ فرمائے کہ ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم امام حسین کا جو ماتم کر رہے ہیں وہ اس بنا پر نہیں کہ ہم ان کی شہادت کا انکار کر رہے ہیں۔ توجہ رکھیے گا، ہمیں شہادت عظمیٰ کا احساس ہے اور ہمیں اس بات پر ناز ہے کہ ہم اس آقا کے غلام ہیں کہ جن کی شہادت نے اسلام کو بچایا ہے، جن کی شہادت نے اذان کو بچایا ہے، جن کی شہادت نے نماز کو بچایا ہے، جن کی شہادت نے روزے کو بچایا ہے۔ اور اسی لیے میں اکثر جملہ کہتا ہوں، کوئی نماز پڑھتا ہے تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، کوئی حج کرنے جاتا ہے مجھے بڑا پیارا لگتا ہے، کوئی اذان دیتا ہے مجھے، کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ اذان دے رہا ہوتا ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ اذان نہیں دے رہا ہے، امام حسین کی فتح کا اعلان کر رہا ہے۔ وہ نماز پڑھ رہا ہو تو مجھے لگتا ہے کہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یزید ہار گیا، امام حسین جیت گئے۔ جب وہ روزہ رکھ رہا ہو تو اچھا لگتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ صرف روزہ نہیں رکھتا ہے بلکہ فتح امام حسین کا اعلان کر رہا ہوتا ہے۔ آج مکہ معظمہ میں اتنا بڑا مجمع حج کرنے کے لیے آتا ہے، یہ سارے حاجی چاہے ان کی زبان سے یہ جملہ کہا جائے یا نہ کہا جائے، لیکن ان کا ایک ایک عمل چیخ چیخ کے کہتا ہے کہ آج اگر مناسک حج انجام دیے جا رہے ہیں تو زہرا کے لاڈلے حسین کی قربانی کی بنا پہ ہو رہے ہیں۔ آج سارا اسلام امام حسین کی بنا، ہمیں فخر ہے کہ سرکار سید الشہداء کی شہادت نے سب بچا لیا ہے۔ اچھا، اسی لیے اگر آپ غور کیجئے، امام حسین کے وارث کو سامنے زنجیروں میں جکڑ کے لا کے کھڑا کیا گیا ہے۔ کس بات کا انکار تھا یزید کو؟ نہ وحی آئی ہے، نہ نماز ہے، نہ قرآن ہے، نہ رسول، اس کے جملے موجود ہیں کہ کوئی بھی وحی نہیں آئی، کوئی قرآن نہیں ہے، کوئی نماز نہیں ہے، ساری چیزوں کا انکار ہے۔ لیکن آپ اسی یزید کے گھر میں، یزید کے دربار میں فتح امام حسین کا اعلان تو ملاحظہ فرمائیں۔ جو یزید اذانوں کا انکار کرتا تھا، وہی یزید وارث حسین کو خاموش کرنے کے لیے کہہ رہا ہے کہ اذان دی جائے۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ خود یزید کی طرف سے یہ کہا جانا کہ اذان دو تاکہ وارث حسین خاموش ہو جائیں، یہ اس بات کا اعلان ہے۔ شہادت امام حسین سے پہلے تک تو یزید کی ہمت ہوئی کہ وہ اذان کا انکار کرے، لیکن شہادت کے بعد ہمت نہیں پڑی ہے، بلکہ شہادت حسین کے بعد خود یزید نے کہا ہے کہ اذان دی جائے۔ یہ ہے امام حسین کی فتح، یہ ہے امام حسین کی کامیابی۔ لیکن اس کے باوجود ہم کیوں روتے ہیں؟ اس کے باوجود ہم کیوں ماتم کرتے ہیں؟ وجہ ہے، وجہ یہ ہے
کہ جس کے دل میں جتنی زیادہ امام حسین سے محبت ہوگی وہ اتنا ہی زیادہ امام حسین کے لیے گریہ کرے گا۔ دیکھیں، جس موقع کے اوپر انسان کو یہ احساس پیدا ہو جائے کہ امام حسین کو شہادت سے پہلے پانی نہیں دیا گیا، آنکھیں روئیں گی۔ جب یہ احساس پیدا ہو جائے کہ امام حسین کو ان کے بچوں کے ساتھ شہید کر دیا گیا، انسان کا دل تڑپے گا۔ جب یہ احساس پیدا ہو جائے کہ آقا کی شہادت کے بعد خیموں میں آگ لگائی گئی، انسان کا دل روئے گا۔ یہ رونا فطری ہے، یہ انسان کے امام حسین سے لگاؤ اور امام حسین سے رشتے کی دلیل ہے۔ امام حسین سے ہمیں محبت ہے، اس بنا پر ہم سرکار سید الشہداء کے لیے ماتم کر رہے ہیں۔ جناب آدم نے جس موقع کے اوپر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی ہے، اس موقع کے اوپر جناب جبریل امین نے کیا سکھایا تھا؟ کہو کہ اللہم الہی بحق محمود بحق محمد وانت محمود، کہو اے آدم کہ پروردگار رسول کا واسطہ تو محمود ہے، وبحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض، سیدہ کا واسطہ اور تو فاطر السماوات والارض ہے، وبحق علی وانت الاعلی، علی کا واسطہ تو اعلیٰ ہے، وبحق الحسن وانت المحسن، حسن کا واسطہ تو احسان کرنے والا ہے، وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان، اور اے میرے پروردگار حسین کا واسطہ اور تو ہمیشہ احسان کرنے والا ہے۔ جناب آدم یہ جملے کہتے جا رہے تھے، جیسے ہی امام حسین کا نام گرامی آپ کی زبان اطہر پہ آیا، آنکھیں رونے لگیں۔ جبریل یہ کیا ہو گیا؟ یہ کون سی ایسی وجہ ہے کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے؟ جناب جبریل امین نے، انسانوں کی خلقت سے پہلے کی بات ہے، ابھی تو دنیا میں انسان آئے نہیں ہیں، جناب جبریل امین نے بیان کرنا شروع کیا جناب آدم سے کہ یہ آخری رسول کا نواسہ ہے کہ جسے میدان کربلا میں ستا ستا کے پیاسا قتل کیا جائے گا۔ جناب آدم کے جن کی آنکھوں میں ابھی تک صرف آنسو آئے تھے، اب مصائب کو سن کر جناب آدم نے گریہ کیا ہے۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ان کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ جن کتابوں کو اقبال سہیل مانتے ہیں، ان کتابوں میں بھی لکھا ہے۔ جس موقع کے اوپر جناب آدم گزر رہے ہیں، اسی سرزمین کربلا سے گزرے ہیں، جناب آدم نے گریہ کیا ہے۔ جس موقع کے اوپر جناب نوح کی کشتی گزر رہی ہے پانی کے اوپر سے، سرزمین کربلا سے جناب نوح کا گزر ہوا، کشتی ٹھہر گئی۔ خدا را کیا وجہ ہے کہ کشتی ٹھہر گئی؟ کہا یہ وہی جگہ ہے جہاں اتنا پانی آج تم دیکھ رہے ہو، اسی جگہ اسی پانی کے لیے رسول کا نواسا پیاسا قتل کر دیا جائے گا۔ جناب نوح نے گریہ کیا ہے، وہ آدم ثانی ہیں، آدم اول جناب آدم ہیں، آدم ثانی جناب نوح ہیں، ہم انہی کی نسل ہیں۔ انسان جناب آدم کی جنریشن میں ہے، انسان جناب نوح کے خاندان سے ہے، تو جب ہمارے آبا نے ہمارے دادا نے گریہ کیا ہے تو ہمیں کیوں نہیں گریہ کرنا چاہیے؟ اور آپ سنیں گے کہ کس نے گریہ کیا ہے۔ میں روایت آپ کے سامنے عرض کروں، آپ کو تعجب ہو، احساس ہو کہ واقعاً امام حسین کا ماتم کائنات میں کہاں کہاں پر ہوا ہے۔ سنیں گے آپ، جس موقع کے اوپر ہمارے چوتھے امام سجاد علیہ السلام سرزمین کربلا کے سارے واقعات کے بعد اسیر ہوئے اور پھر واپس آپ مدینہ طیبہ پہنچے ہیں، سارے مدینے والوں کو آپ نے مدینے کے باہر بلایا۔ ابھی مدینے میں انٹر نہیں ہوئے، داخل نہیں ہوئے، سارا مدینہ بلایا آپ نے۔ بشیر بن جزلم کے ذریعے سے کہا سب کو بلاؤ، سارا مدینہ آیا، خیمہ زن ہو گئے تھے مدینہ طیبہ کے باہر، سارے مدینے کے رہنے والے آئے۔ امام نے کرسی پر بیٹھ کر مصائب کا تذکرہ کیا۔ وہاں پر جو جملے ہیں وہ جلدی بڑی لمبی تفصیلی گفتگو ہے، میں جلدی عرض کروں کہ مولا اس موقع کے اوپر ممبر پہ تشریف فرما ہوئے، فرماتے ایھا الناس،
ان اللہ لہ الحمد و لہ الشکر قد ابتلانا بمصائب جلیلہ، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے عظیم مصیبتوں میں ہمیں قرار دیا۔ مصیبتنا ثلمۃ عظیمۃ فی الاسلام و رضیۃ فی الانام، ہماری مصیبت اسلام کی سب سے بڑی مصیبت ہے۔ قتل ابی الحسین وعترتہ وانصارہ، میرے والد امام حسین، ان کے خاندان والے، ان کے سارے دوست ساتھی سب قتل ہو گئے۔ وصبیت نساؤہ، اور ان کے خاندان کی مخدرات عصمت و طہارت کو قیدی بنایا گیا۔ وذریتہ، اور امام حسین کے بال بچوں کو، گھر والوں کو اسیر کیا گیا۔ وطیف براسہ فی البلدان علی اعلی السنان، امام حسین اور ان کے اصحاب کے سروں کو نوک سنا کی بلندیوں کے اوپر شہروں میں گھمایا گیا۔ فہذہ الرزیہ تعلو علی کل رزیہ، امام سجاد فرما رہے ہیں کہ یہ جو مصیبت ہے، یعنی سرکار سید الشہداء کے گھر والوں کو اسیر کر کے جا بجا لے کر جانا، یہ مصیبتوں میں سب سے بڑی مصیبت ہے۔ اس کے بعد جملہ سنیں گے، اب سنیں آپ کس نے کسے گریہ کیا۔ فرماتے فَلَقَدْ بَكَتِ السَّبْعُ الشِّدَادُ لِقَتْلِهِ، جو جنگل کے وحشی جانور ہیں انہوں نے میرے بابا پر ماتم کیا ہے۔ وَالسَّبْعُ الطِّبَاقُ لِفَقْدِهِ، اور وہ تمام حیوانات جو شہروں میں زندگی گزارتے ہیں ان سب نے میرے بابا کا ماتم کیا ہے۔ وَبَكَتِ الْبِحَارُ بِأَمْوَاجِهَا، سمندروں نے لہروں کو ساحل پر پٹخ پٹخ کر میرے بابا کا ماتم کیا ہے۔ فرماتے ہیں والارضون بارجائها، زمین نے لرز کر میرے بابا کا ماتم کیا، یعنی زمین میں زلزلے آئے ہیں۔ فرماتے ہیں والاشجار باعضانها، یہ جو درخت ہیں باغصانها، یہ درخت ہیں انہوں نے اپنی جگہ کے اوپر زور زور سے ہل کر میرے بابا کا ماتم کیا ہے۔ والطیور باوقارها، ان پرندوں نے باقاعدہ ہواؤں میں فضاؤں میں اڑتے ہوئے اپنے چونچ کے ذریعے سے میرے بابا کا ماتم کیا ہے۔ والحیتان فی لجج البحار، یہ جو سمندر کی گہرائیوں میں جتنی مچھلیاں ہیں ان سب نے میرے بابا کا ماتم کیا ہے۔ والوحوش فی البراری والقفار، اور جتنے بھی حیوانات چاہے وہ جنگلوں میں ہوں، چاہے وہ پانی میں ہوں، چاہے صحراؤں میں ہوں، چاہے شہروں میں ہوں، سب نے ماتم کیا ہے۔ والملائکہ المقربون والسماوات والارضون، سارے آسمان کے مقرب ملائکہ نے میرے بابا کا ماتم کیا ہے، سارے آسمانوں نے ماتم کیا ہے، ساری زمینوں نے ماتم کیا ہے۔ یہ امام فرما رہے ہیں، یعنی آقا کی شہادت پر یہ ساری کائنات کا ماتم ہے کہ جس کا تذکرہ امام نے فرمایا ہے۔ حتیٰ روایتوں میں ہے کہ یہ جو ماتم ہوا ہے یہ ماتم 40 دنوں تک مسلسل ہوتا رہا۔ بکا علی الحسین 20 سنہ، 20 سال تک امام حسین پر ماتم ہوتا رہا۔ وما وضع بین یدیہ طعام الا بکا، یہاں تک کہ امام کے سامنے جب بھی کھانا لے کے آیا جاتا تھا امام گریہ فرماتے تھے زندگی بھر۔ فرمایا کہ یہ جو تم دیکھ رہے ہو کہ تمہاری آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں، اس کو معمولی نہ سمجھنا، یہ ایک شخص ہے مسمع کہ جو اکثر امام حسین کا نام لے کے روتا تھا۔ جس موقع کے اوپر چھٹے امام سے ملاقات ہوئی، مولا فرماتی کہ رحم اللہ دمعتک، پروردگار تمہارے ان آنسوؤں پہ رحم فرمائے، امام فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد فرماتے کہ اما انک من الذین یعدون من اہل الجزع لنا، اس لیے کہ تم ان لوگوں میں شامل ہو جو ہم اہل بیت اطہار کا گریہ کرتے ہیں، ان کے لیے عزاداری کرتے ہیں۔ والذین یفرحون لفرحنا، تم ان لوگوں میں ہو کہ جو ہماری خوشی ہو تبھی خوش ہوتے ہیں۔ ویحزنون لحزننا، جب ہم غمزدہ ہو تو تم بھی غمزدہ ہو جاتے ہو۔ اما انک سترى عند موتک حضور آبائی لک، یاد رکھنا اس گریے کی وجہ سے جس موقع پر تم دنیا سے رخصت ہو رہے ہوگے تم میرے آباء و اجداد کو اس حالت احتضار میں اپنے پاس پاؤ گے۔ اگر تمہیں اہل بیت اطہار کی شفاعت چاہیے ہے تو امام حسین پر گریہ کرو، امام حسین کا ماتم کرو۔ چھٹے امام کا جملہ فرماتے ہیں کہ اللہم ارحم تلک الاعین التی جرت دموعها رحمتا لنا، پروردگار ان آنکھوں کے اوپر اپنی رحمت نازل فرما کہ جن آنکھوں سے ہمارے مصیبت کی بنا پر آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ ورحم تلک القلوب التی جزعت واحترقت لنا، وہ تمام دل کہ جو ہمارے لیے سوگوار ہوں
ان سب پہ اپنی رحمت کو نازل فرما، ورحم تلک الصرخہ التی کانت لنا، خدارا ان آوازوں پر رحمت نازل فرما کہ جو میرے جد امام حسین کے لیے گریہ کرتے ہوئے بلند ہو رہی ہیں، امام کو پسند ہے، لہٰذا یہ گریہ جتنا بھی ہم سب کر رہے ہیں وہ سب اہل بیت اطہار کی خوشنودی کا سبب ہے۔ فرمایا کہ دیکھو یا زرارہ ان السماء بکت علی الحسین 40 صباحا، یہ آسمان نے 40 دنوں تک حسین پہ ماتم کیا ہے، معمولی بات نہیں ہے۔ روایتوں میں یہ لفظ ہے، اور یہ اتفاق سے یہ روایت جو ہے وہ ہمارے وہاں بھی ہے اور برادران اہل سنت کے وہاں بھی ہے کہ 40 دنوں تک آسمان پہ سرخی چھائی رہی، کہ جس کے لیے روایت ہے کہ یہ سرخی امام حسین کی شہادت کی بنا پر ہے۔ حتیٰ روایت میں موجود ہے کہ یہاں تک کہ بیت المقدس کے چاروں طرف جو پتھر بھی اٹھایا جاتا تھا اس کے نیچے سے خون تازہ ابلنے لگتا تھا، پتہ چل گیا تھا کہ کوئی ایسا اللہ کا نیک بندہ ہے کہ جس کا خون ناحق بہایا گیا ہے۔ یہاں تک کہ بیت المقدس کے چاروں طرف موجود جتنے حیوانات تھے انہوں نے پانی نہیں پیا تھا، یا للعجب، حتیٰ نہر کے کنارے لے جائے جاتے تھے اور حیوانات اپنے چہرے کو گھما لیتے تھے۔ یہ ہمارے وہاں نہیں، یہ برادران اہل سنت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، یہ معتبر روایتوں میں ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ یبن شبیب ان کنت باکیا لشیء فابک للحسین علی ابن ابی طالب فانہ ذبح کما یذبح الکبش، دیکھو جب بھی کبھی تمہاری آنکھیں چاہیں کہ روئیں تو پھر کسی اور چیز پر نہیں، میرے جد امام حسین پر رونا، اس لیے کہ انہیں اس طرح سے شہید کیا گیا جس طرح سے کسی جانور کو، کسی بھیڑ کو ذبح کیا جاتا ہے، اس مظلومیت کے ساتھ شہید کیا گیا۔ آپ روایت تو دیکھیں کہ روایت میں کس تاکید کے ساتھ اہل بیت اطہار نے اس گریے کے لیے ہمیں تاکید فرمائی ہے اور یہ حکم دیا ہے کہ جب بھی تمہیں موقع مل جائے امام حسین کے لیے شعر کہو، امام حسین پر گریہ کرو اور امام حسین کو یاد کر کے امام حسین کے لیے آنسو بہاؤ۔ یہی وجہ ہے، میں وہ روایت عرض کر دوں جو کل کے دن کے لیے خاص وارد ہوئی ہے، کل روز عاشورہ ہے۔ اہل بیت اطہار یہ چاہتے ہیں کہ جتنے بھی اہل بیت اطہار کے چاہنے والے ہیں وہ عاشور کے دن سرزمین کربلا پہ آقا کی بارگاہ میں پہنچیں۔ ظاہر ہے کہ سب کے لیے تو ممکن نہیں ہے پہنچنا، فرماتے ہیں کہ اگر تم کربلا عاشور کے دن نہیں پہنچ سکتے تو تمہاری کیا ذمہ داری ہے۔ یہ 5 ذمہ داریاں کل کے دن آقا نے خود معین فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں ثم لیندب الحسین ویبکی ہے، عاشور کے دن کربلا نہیں پہنچ پائے ہو، جہاں ہو وہیں پر بیٹھ کر میرے حسین پر رو، آنسو بہاؤ، گریہ کرو۔ وَيَعْمُرْ مَنْ فِي دَارِهِ بِالْبُكَاءِ عَلَيْهِ، اور گھر کے جتنے افراد ہیں سب کو یہ حکم دو کہ امام حسین کا ماتم کریں۔ وَيُقِيمُ فِي دَارِهِ مُصِيبَتَهُ بِإِظْهَارِ الْجَزَعِ عَلَيْهِ، گھر میں فرش عزا بچھاؤ، گھر میں مجلس منعقد کرو، گھر میں امام حسین کے لیے گریہ کرو۔ اور اس کے بعد جملہ وَيَتَلَاقُونَ بِالْبُكَاءِ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِي الْبُيُوتِ، صرف اپنے گھر میں نہ رکنا بلکہ کل کے دن بقیہ شیعوں کے، بقیہ چاہنے والوں کے، بقیہ عزاداروں کے گھروں پر جانا اور گریے کے ساتھ ان سے ملاقات کرنا، گریے کی تاکید کے ساتھ، گریے کے ساتھ ملاقات کرنا۔ فرماتے ہیں وَلْيُعِزْ بَعْضُهُمْ بَعْضًا بِمُصَابِ الْحُسَيْن، اور پھر یہ تمام امام حسین کے عزادار ایک دوسرے کو امام حسین کی شہادت کا پرسہ دیں۔ اللہ اکبر۔ آپ بھی جاتے ہیں، رحمت آباد جاتے ہیں، آرام باغ جاتے ہیں، کسی کی میت میں دفن کے موقع کے اوپر آپ حاضر ہوتے ہیں، آپ وہاں پہ جاتے ہیں تو کس کو پکڑ کے آپ پرسہ دیتے ہیں؟ آپ بتائیے، میت دفن ہو گئی، آپ کو کس کو پرسہ دینا ہے؟ جو اس میت کے دفن کرنے کے لیے مؤمنین آئے ہیں انہیں پرسہ دیتے ہیں، یا میت کے بیٹے کو پرسہ دیں گے، میت کے والدین کو پرسہ دیں گے، میت کی زوجہ کو پرسہ دیا جائے گا، میت اگر لیڈی کی ہے تو اس کے ہسبینڈ کو پرسہ دیا جائے گا، اس کے بھائی بہن کو پرسہ؟ کیوں؟ کہا پرسہ گھر والوں کو دیا جاتا ہے، پرسہ وارثوں کو دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہماری جانیں نثار ہو جائیں، امام چاہتے ہیں کہ تم امام حسین کی شہادت کا پرسہ ایک دوسرے کو دو
تاکہ پتہ چلے کہ یہ عزادار وارثان امام حسین ہیں، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ یہی وہ افراد ہیں کہ جو امام حسین سے محبت کرتی ہیں اور امام حسین کے نام پر گریہ کرتی ہیں۔ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، روایت بہت ساری آج کی شب اور کل کے لیے گریہ کرنے پر شدت سے وارد ہوئی ہیں، اور ان روایتوں کو ہم سب کو سمجھنا چاہیے اور ان کے مطابق ہمیں گریہ کرنا چاہیے۔ آپ سنیں گے روایت میں یہ جملہ موجود ہے کہ جس موقع کے اوپر ماہ مبارک ماہ عزا یعنی یہ مہینہ، یہ چاند جس موقع کے اوپر نمودار ہوتا تھا، کیا عالم ہوتا تھا، آپ سنیں گے۔ یہ روایت اسرار الشہادہ میں مرحوم دربندی نے لکھی ہے کہ جس موقع کے اوپر فلک پہ ماہ محرم کا چاند نمودار ہوتا تھا، اس موقع کے اوپر ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام مولا عالم یہ ہوتا تھا کہ انہو کان اذا حلا ہلال عاشورا، جب محرم کا چاند نمودار ہوتا تھا، پوری توجہ سے آپ اس روایت کو سنیں، واشتد حزنہ، چاند کے نمودار ہوتے ہی چھٹے امام کا گریہ بڑھ جاتا تھا۔ بڑھ جانے کے معنی کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے گریہ کرنا، ایک ہوتا ہے گریہ کا بڑھ جانا۔ گریہ کا کرنا یعنی ابھی اسٹارٹ ہوا ہے، گریہ کا بڑھ جانا یعنی گریہ تھا، اب اس وقت سے اس میں اور اضافہ ہو گیا ہے۔ ہمارے چھٹے امام اپنے جد کو ہمیشہ یاد کر کے روتے تھے، لیکن جیسے ہی محرم کا چاند نمودار ہوتا تھا آپ کے گریے میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ اس کے بعد وَعَظُمَ بُكَاؤُهُ، مولا کا گریہ بہت زیادہ ہوتا تھا، عَلَى مَصَائِبِ جَدِّهِ الحسین، اپنے جد امام حسین کے لیے، وَالنَّاسُ يَأْتُونَ عَلَيْهِ مِن كُلِّ جَانِبٍ وَمَكَانٍ، ساری جگہوں سے لوگ ایک ایک کر کے مولا کے گھر میں آنے لگتے تھے، يُعَزُّونَهُ بِالْحُسَيْن، امام حسین کا پرسہ دیتے تھے، آقا آپ کے دادا شہید ہو گئے، آپ کی خدمت میں پرسہ، وَيَنُوحُونَ مَعْهُ عَلَى مَصَابِ الْحُسَيْن، اور سب مل کر بلند آواز سے امام حسین پر گریہ کرتے تھے، نوحہ کرتے تھے۔ فَإِذَا فَرِغُوا مِنَ الْبُكَاءِ، جب یہ سب گریہ کر کے ٹھہرتے تھے، یقول لہم، تو اب امام ان کو خطاب کرتے تھے۔ یہ خطاب بڑا اہم ہے، اور اس لیے میں اس بات کو پیش کر رہا ہوں تاکہ ہم اپنی قدر پہچانیں، ہمیں احساس ہو کہ اللہ نے ہمیں کیا شرف اور کیا رتبہ عطا فرمایا ہے۔ مولا فرماتے تھے ایھا الناس، لوگو، اعلموا، تم سب جان لو کہ ان الحسین حی عند ربہ یرزق من حیث یشاء۔ یہ نہ سمجھنا کہ کربلا میں امام حسین شہادت کے بعد ان کا نام مٹ گیا، حسین زندہ ہیں اور اپنے پروردگار کے نزدیک موجود ہر طرح کا رزق پا رہے ہیں۔ وَهُوَ دَائِمًا يَنظُرُ إِلَى مَوْضِعِ مَعَسْكَرِهِ، اور مسلسل جہاں پر امام حسین کو شہید کیا گیا ہے اس جگہ کو امام حسین دیکھ رہے ہیں، وَمَسْرَعِهِ، اور جہاں پر امام حسین سے جنگ کی گئی میدان کربلا کو دیکھ رہے ہیں، وَمَنْ حَلَّ فِيهِ مِنَ الشُّهَدَاء، اور وہ تمام شہداء کہ جن شہداء کو سرزمین کربلا پہ قتل کر دیا گیا ان سب کو امام حسین دیکھ رہے ہیں۔ وَيَنْظُرُ إِلَى زُوَّارِهِ، مولا اپنے ظاہروں کو دیکھ رہے ہیں۔ کتنی تمنا ہوتی ہے کہ انسان اس محرم کے مہینے میں آقا کے حرم مطہر میں حاضر ہو جائے اور آقا کی ذریعہ اقدس اور قبر مبارک کی زیارت کرے۔ زائرین کربلا کو امام حسین دیکھ رہے ہیں، اور صرف زائرین کو نہیں دیکھ رہے ہیں، فرماتے ہیں والباکین علیہ، امام حسین انہیں بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو امام حسین پر گریہ کرتے ہیں، جو امام حسین پر آنسو بہاتے ہیں، والمقیمین العزا علیہ، اور وہ تمام افراد جو امام حسین کے لیے فرش عزا بچھائیں، امام حسین کے لیے گریے کے راستے فراہم کریں، وَهُوَ أَعْرَفُ بِهِمْ، اور امام حسین ان سب کو اچھی طرح پہچانتے ہیں۔ اس سال تو جلوس پر پابندی ہے، عاشور کے دن جب جلوس نکلتا تھا 1000 1500 2000 5000 کا مجمع ہوتا تھا، اس میں سے کتنوں کو ہم اور آپ پہچانتے تھے؟ شاید 100 150 200 آدمیوں زیادہ نہیں پہچانتے تھے۔
امام حسین ایک ایک کو پہچانتے ہیں، اچھی طرح سے پہچانتے ہیں، اور اس کے بعد جملہ فرماتے ہیں صرف ان کو نہیں، وَبِأَسْمَائِهِمْ، ان سب کے نام بھی جانتے ہیں امام حسین، وَأَسْمَاءِ آبَائِهِمْ، ان سب کے ماں باپ کے نام بھی امام حسین کو پتہ ہیں، وَبِدَرَجَاتِهِمْ وَمَنَازِلِهِمْ فِي الْجَنَّةِ، اور امام حسین یہ بھی جانتے ہیں کہ اس عزادار کو جنت میں کیا درجہ ملنے والا ہے، جانتے ہیں کہ جنت میں اس کو کس درجے اور کس جگہ اور کس گھر میں رہنے کا موقع ملے گا، امام حسین۔ اس کے بعد جملہ فرماتے ہیں وَأَنَّهُ لَيَرَى مَنْ يَبْكِي عَلَيْهِ، اللہ اکبر۔ اب یہاں سے آپ جملے سنیں گے، بعض حدیث کے ایسے جملے ہوتے ہیں کہ جن کو پڑھنا آسان ہوتا ہے، سننا بھی آسان ہوتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب دل کی نگاہ سے انسان دیکھے تو پھر دل کو قرار نہیں آتا۔ مولا فرماتے ہیں کہ مولا وَأَنَّهُ لَيَرَى مَنْ يَبْكِي عَلَيْهِ، مولا اس کو بغور دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جب وہ گریہ کر رہا ہوتا ہے، مولا دیکھتے ہیں آپ کو، آپ آنسو بہا رہے ہیں، آپ کو امام حسین دیکھ رہے ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں؟ آپ نے تو آنسو بہایا، کیوں آنسو کی بنا پہ جنت مل گئی، کیوں آنسو کی بنا پہ آپ کو اعلیٰ ترین درجہ مل گیا؟ اب آپ سنیے، مولا فرماتے ہیں وَأَنَّهُ لَيَرَى مَنْ يَبْكِي عَلَيْهِ فَيَسْتَغْفِرُ اللَّهُ، امام حسین اس آنسو بہانے والے کے لیے استغفار کرتے ہیں، اس کے لیے امام حسین اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں کہ پروردگار اس نے مجھ پر گریہ کیا ہے، اس کی گناہوں کو معاف کر دے، اس کو بخش دے، امام حسین فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد وَيَسْأَلُ جَدَّهُ وَأَبَاهُ وَأُمَّهُ وَأَخَاهُ، امام حسین بس اس پر ہی نہیں رکتے، اپنے نانا کے پاس جاتے ہیں، اپنے بابا کے پاس آتے ہیں، اپنی مادر گرامی کے پاس آتے ہیں، اپنے بھائی کے پاس آتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں وَيَسْأَلُ جَدَّهُ وَأَبَاهُ وَأُمَّهُ وَأَخَاهُ أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْبَاكِينَ عَلَى مُصَابِهِ، کہتے ہیں نانا میرے ان عزاداروں کے لیے آپ استغفار فرما دیں، بابا آپ ان عزاداروں کے لیے استغفار فرما دیں، اماں آپ ان عزاداروں کے لیے استغفار فرما دیں۔ آپ انصاف سے بتائیں، کائنات کی سب سے عظیم شہزادی اگر ان عزاداروں کے لیے گریہ کرنے والوں کے لیے، امام حسین پر بکا کرنے والوں کے لیے استغفار کریں، کیا اس سے بڑا کوئی شرف ہو سکتا ہے؟ محسوس کیا آپ نے یہ فرش عزا انسانوں کو کس عظمت اور کس بلندی تک لے کے جا رہی ہے۔ اس کے بعد مولا اپنے بھائی سے کہتے ہیں کہ ان سب کے لیے آپ استغفار فرمائیں۔ النظائری ویقول، امام حسین کہتے ہیں کہ النظائری والباکین علیہ لینقلب الی اہلہ مسرورا، یہ جتنے مجھ پر گریہ کرنے والے ہیں وہ اپنے اپنے گھروں میں خوشی کے عالم میں واپس پلٹیں گے، وما یقوم من مجلسہ الا وما علیہ ذنب، اور مجلس میں آ جانے کی بنا پر اب ان کے کوئی گناہ باقی نہیں بچے ہیں، وصار کیوم ولدتہ امہ، اور اب وہ اس طرح سے ہو چکے ہیں جیسے ان کی ماں نے جب ان کو دنیا میں آنے کا موقع دیا تھا، اس موقع کے اوپر پاک صاف تھی۔ آپ سمجھے فرش عزا انسانوں کو کس عظمت اور کس بلندی تک لے کر جا رہی ہے۔ اسی فرش عزا کی بنا پر انسان اپنی گناہوں کو بخشوا رہا ہے، اسی فرش عزا کی بنا پر انسان خود کو معاف کروا رہا ہے۔ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، آج شب عاشور ہے، آپ سنیں گے شب عاشور کو میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ چوتھے امام نے یہ جملہ فرمایا ہے کہ شب عاشور اور روز عاشور سب نے گریہ کیا ہے۔ سنیں گے آپ آج کون کون ماتم کر رہا ہے؟ ایک کتاب ہے الوقائع والحوادث، اس کتاب میں مرحوم کرباسچی نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ جس موقع کے اوپر وہ زیارت کے لیے مشہد مقدس گئے تھے، واپسی میں وہ ہمدان، نہیں پتہ آپ میں سے کوئی گیا ہے نہیں گیا، ہمدان پہاڑی علاقہ ہے اور کافی سرسبز سمجھا جاتا ہے، کافی فطری مناظر کے لیے بڑا مشہور ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جس موقع کے اوپر پہاڑوں کے بیچ سے ہم سب کی بس گزر رہی تھی،
اچانک راستے میں بس خراب ہو گئی، نہ کوئی بستی ہے، نہ کوئی علاقہ ہے، نہ کوئی گاؤں ہے، بالکل صحرا، بڑی بڑی اونچی اونچی پہاڑیاں ہیں، ان کے بیچ میں ہم سب کھڑے ہیں، کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کیا کریں۔ اچھا، بس والے نے بھی تھوڑی دیر تو بس ٹھیک کرنی چاہیے، اور اس کے بعد یہ اعلان کر دیا کہ اب بس آگے نہیں جا سکتی۔ رات تقریباً قریب آ رہی تھی، مغرب کا وقت قریب آ رہا تھا۔ اس نے کہا کہ دیکھو اب اس وقت کوئی کاریگر نہیں ملے گا، کل صبح تک ہمیں ویٹ کرنا ہوگا، اور اب کل صبح ہی میں جو کچھ ہونا ہے ہوگا، کوئی کاریگر لایا جائے گا، ٹھیک ہوگی، گاڑی آگے بڑھے گی۔ کہتے ہیں مرحوم کرباسی کہ ہم لوگ اب ان پہاڑوں کے بیچ میں جائیں تو کہاں جائیں، نہ کوئی انسان ہے کہ اس سے گفتگو کریں۔ انہی پہاڑوں میں جو ذرا ذرا سے اونچے جگہ تھیں، ان کے اوپر سب جا کے الگ الگ بیٹھ گئے۔ کہ میں نے دیکھا کہ دور ایک انسان بیٹھا ہوا ہے کہ جو کافی بوڑھا ہے، کافی ضعیف العمر ہو چکا ہے، حتیٰ عالم بالکل سفید کپڑا پہنے ہوئے، عالم یہ ہے کہ اس کی بھویں سفید ہو چکی تھیں، اور اتنا زیادہ بوڑھا تھا کہ اس کی کمر جھک چکی تھی۔ میں گیا، میں اس کے پاس جا کے بیٹھا۔ ظاہر ہے کہ ابھی اتنے سنسان علاقے میں ایک انسان دکھائی دیا ہے تو کم از کم اس کے پاس جا کے بات تو کرنی چاہیے۔ کہ میں یہ چونکہ یہ خود عالم دین تھے، کہ میں اٹھ کے گیا اس کے پاس کہ چلوں اس سے بات کروں، تو مجھ کو دیکھ کر اور بھی کچھ لوگ کاروان والے وہ سب آ کے میرے ساتھ آ گئے اور اس کے پاس آ کے بیٹھ گئے، گفتگو شروع کی۔ کون ہے آپ، کیا نام ہے، کہاں رہتے ہیں، کتنی عمر ہے، ساری جو فارمیلٹیز ہوتی ہیں اسٹارٹنگ کی وہ ساری باتیں ہو گئیں۔ اس کے بعد مرحوم کرباسی کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ عمر کتنی ہے؟ کہ 104 سال، 100 سال سے زیادہ عمر ہو چکی ہے۔ کہتے ہیں مرحوم کرباسی میں نے پوچھا یہاں کیوں آپ آ کے بیٹھے ہیں؟ اس عمر میں تو لوگ اپنے گھروں میں رہتے ہیں، بچے ان کی خدمت کرتے ہیں، بچے اولاد کی اولادیں خدمت کرتی ہیں، آپ کو تو گھر میں ہونا چاہیے۔ عجیب جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ میرا جوانی سے یہ طریقہ کار رہا ہے کہ میں ہمیشہ صبح سے لے کے شام تک اپنے گاؤں میں رہتا ہوں، اور رات میں انہی پہاڑیوں پہ گزارتا ہوں۔ ہمیشہ میرا جوانی سے یہ دستور رہا ہے، رات کا کچھ حصہ عبادت کرتا ہوں، پھر سو جاتا ہوں، پھر صبح اٹھ کے عبادت کرتا ہوں، اور پھر کچھ دیر آرام کر کے پھر اپنے علاقے میں واپس چلے آتا ہوں، پورا دن پھر اپنے گاؤں میں گزارتا ہوں۔ گفتگو شروع ہوئی، اچھا آپ اتنے کب سے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ مثلا تقریباً 60-70 سال سے میرا طریقہ کار ہے اور ہمیشہ یہی میں کام کرتا ہوں۔ اچانک مرحوم کرباسی نے کہا کہ یہ بتائیے جب اتنے سال سے آپ یہاں پہ آ کے بیٹھتے ہیں پہاڑوں پہ جا کے اور عبادت کرتے ہیں، تو کیا آپ نے کوئی ایک ایسی چیز کبھی زندگی میں دیکھی کہ جو لوگوں کے لیے بالکل ان ایکسپیکٹڈ ہو، عبرت والی ہو، اور لوگ اس کے ذریعے سے درس حاصل کریں؟ انہوں نے کہا دیکھو 100 سال سے زیادہ میری عمر ہے، میرے تو تجربات ہی اتنے زیادہ ہیں کہ اگر میں بیان کروں تو تم سب کے لیے بہت مفید ہوں گے، لیکن ایک واقعہ ایسا ہے کہ جس کا ہر سال میں مشاہدہ کرتا ہوں، اور اس واقعے کی بنا پر مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ شب عاشور کب ہے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے علاقے میں چاند کا اعلان نہیں ہوا لیکن چاند ہو چکا تھا، لوگوں نے نہیں دیکھا لیکن ہو چکا تھا محرم کا چاند۔ مجھے لوگوں کے کہنے کے باوجود، کبھی کبھی نہیں بھی لوگوں نے کہا، مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ شب عاشور کب ہے۔ کیسے پتہ چلتا ہے؟ کہ انہی پہاڑوں کے اوپر مجھے پتہ چلتا ہے کہ شب عاشور آ گئی یا نہیں آئی۔ مرحوم کرباسی کہتے ہیں کہ اب ہم سب کی پوری توجہ ان کی طرف ہو گئی کہ نہ جانے کیا یہ بیان کرنے جا رہے ہیں، سب پورے انہماک کے ساتھ سن رہے تھے۔ کہ مرحوم کرباسی کہتے ہیں کہ اس بزرگوار نے بیان کرنا شروع کیا کہ میں اس پہاڑ کے اوپر جس موقع کے اوپر آ کر بیٹھتا تھا، ہمیشہ یہی ہوتا تھا کہ میرے دل میں کبھی کوئی خوف نہیں آیا کہ ہو سکتا ہے کہ اس پہاڑ کے اوپر کوئی درندہ آ جائے، کوئی حیوان آ جائے، کوئی ہم کو نقصان پہنچائے، کوئی بھیڑیا آ جائے، کوئی خوف کبھی نہیں ہوا۔ لیکن ایک بار میں خوف زدہ ہو گیا تھا کہ میں اپنے گاؤں سے نکل کے آیا، سورج ڈوب چکا تھا، میں نے آ کے نماز مغربین پڑھی، میں کھانا کھا کے آتا تھا ہمیشہ، مغربین کی نماز پڑھنے کے بعد میں مصلی پر بیٹھا، میں نے ہر روز کی طرح سے معمول کے مطابق اپنی نمازوں کو پڑھنا شروع کیا، آغاز کیا، یہاں تک کہ میں اپنی نمازوں کو مکمل کر رہا تھا کہ اچانک مجھے ایسا لگا کہ اس پہاڑ کی بلندی پہ شیر گرج رہے ہیں۔
کہ پہلی بار میں نے وہ آواز شیر کی، تقریباً اس نے کہا کہ تقریباً یہ 60-65 سال پہلے کا واقعہ، کہ اب جو شیر کے گرجنے کی آواز آئی تو اب میرا دل ذرا سا دہننے لگا کہ لگتا ہے کہ شیر مجھے پاس آئے گا اور مجھے نقصان پہنچائے گا۔ کہ میں اپنی نماز میں مصروف رہا، یہ سوچ کے کہ اگر زندگی کی آخری نماز ہے تو پھر اس طرح سے پڑھ لی جائے کہ واقعاً پروردگار کو راضی کر لیا جائے۔ کہ میں پورے انہماک کے ساتھ اپنی نماز میں مصروف رہا، لیکن بہرحال انسان تو انسان ہے، دل تو انسان کے پاس ہے، وہ تو ڈولے گا، وہ تو ڈگمگائے گا، وہ تو گھبرائے گا۔ کہ میں نماز تو پڑھ رہا تھا اس اطمینان کے ساتھ کہ جو کچھ ہونا ہو آج موت ہی صحیح، لیکن دل یہ کہہ رہا تھا کہ ذرا دیکھو تو کہیں شیر کی آواز قریب تو نہیں آ رہی ہے دھیرے دھیرے، کیا ایسا نہ ہو کہ بالکل میرے قریب آ جائے، تو کم از کم کچھ تو اپنے بچاؤ کی کوشش کریں۔ کہ میں نماز پڑھ رہا تھا لیکن میرے کان پوری توجہ سے سن رہے تھے کہ دیکھیں وہ شیر کی آواز ابھی کتنی دور ہے۔ کہ اب جو میں نے غور کرنا شروع کیا تو دیکھا، محسوس ہی ہوا کہ صرف شیر کی آواز نہیں ہے بلکہ چیتا بھی ہے جو بول رہا ہے۔ اور حیرت ہوئی کہ یہ اگر یہ دو حیوانات جمع ہیں تب تو میری زندگی یقینی ان میں جھگڑا ہو جائے گا، میں تو گیا۔ کہ اور جو میں نے غور کیا تو پتہ یہ چلا کہ ان کے درمیان ہاتھی بھی چنگھاڑ رہا ہے۔ کہ میں یہ سمجھ گیا کہ لگتا ہے کہ یہ جنگل کے حیوانات ہیں جو آپس میں ٹکرا گئے ہیں، ہوتا ہے جھگڑے ہو گئے۔ کہ میں نے دھیرے دھیرے اب اپنے کان کے ذریعے سے محسوس کرنا شروع کیا تو پتہ یہ چلا کہ وہ حیوانات جو وحشی ہیں وہ تو ہیں، وہ حیوانات بھی ان کے درمیان بول رہے ہیں کہ جن کی آواز سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ وحشی نہیں ہیں۔ جیسے مثلا بھیڑ ہے، بھیڑیا تو ٹھیک ہے نقصان پہنچاتا، بھیڑ ہے، بکری ہے، وہ تو نقصان نہیں پہنچاتی، کہ ان کی آواز بھی آ رہی تھی۔ مجھے ذرا سا سکون ملا کہ اگر واقعاً ٹکراؤ ہے ان جانوروں میں تو یہ جانور آپس میں لڑیں گے، اور پھر یہ بکری ہے مثال کے طور پہ، بھیڑ ہے، ان کو نقصان پہلے پہنچائیں گے، اس کے بعد میرا نمبر آئے گا۔ کہا میں نے اپنی نماز کو مکمل کیا، نماز کو مکمل کرنے کے بعد اب جو میں نے گھوم کر دیکھا، کہا عجیب منظر دکھائی دیا۔ میں نے دیکھا کہ یہ سارے حیوانات ایک دائرے کی شکل میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ سارے حیوانات اپنے منہ سے اپنی اپنی آوازیں ایک ساتھ نکالنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ میں نے زندگی میں پہلی بار یہ منظر دیکھا تھا، میرے لیے تو بڑا عجیب منظر تھا۔ کہ میں نے بہت سوچنا شروع کیا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اس طرح سے یہ حیوانات یہاں پر جمع ہیں۔ کہ میں نے سوچتے سوچتے اچانک مجھے یاد آیا کہ جب میں اپنے گاؤں سے، اپنے علاقے سے نیچے سے نکل رہا تھا، وہاں شب عاشور تھی، چاروں طرف یا حسین کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں۔ کہتا ہے کہ میں اسی تاریخ سے آج تک شب عاشور کو پہچان لیتا ہوں، ہر سال یہ واقعہ اس پہاڑی پہ رونما ہوتا ہے۔ کہا میں اپنی جگہ سے اٹھا، میں نے کھڑے ہو کر یا حسین کہنا شروع کیا۔ مرحوم کرباسی کہتے ہیں کہ اس نے کہا کہ تم سب یقین جانو ہر سال یہی ہوتا ہے، میں یا حسین کہتا ہوں، یہ سارے جانور آ کے میرے چاروں طرف جمع ہو جاتے ہیں اور یہ سب اپنے اپنے منہ سے آوازیں نکالتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ یہ سب میرے یا حسین پر جواب دے رہے ہیں۔ ہر جانور رو رہا ہے، ہر جانور ماتم کر رہا ہے، ہر جانور گریہ کر رہا ہے۔ کیوں؟ یہ امام حسین سے محبت ہے، یہ امام حسین سے الفت ہے، یہ امام حسین سے انس ہے کہ جس کی بنا پر یہ کائنات ماتم کر رہی ہے۔ آج امام حسین پہ صرف جانور ماتم نہیں کر رہے ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ حسین پہ ماتم کر رہا ہے، کائنات کا ایک ایک حصہ حسین کا ماتم کر رہا ہے۔ سنیں گے عزاداروں، آج شب عاشور ہے۔ شب عاشور اس رات کو کہا جاتا ہے کہ جس رات کی صبح پر ماؤں کی گودیں اجڑ گئی تھیں۔ شب عاشور اس رات کو کہا جاتا ہے کہ جہاں کے اوپر سہاگ سارے اجڑ گئے تھے صبح ہوتے ہوتے۔ وہ کون سی شب ہے؟ یہ یتیموں کی شب نہیں ہے، لیکن ہاں یتیمی سے پہلے کی شب ہے۔ یہ بیواؤں کی شب نہیں ہے، لیکن بیوہ سے پہلے کی شب ہے۔ یہ وہ رات ہے کہ جس رات میں ساری ماؤں کو اپنے بچوں کو الوداع کہنا ہے۔ یہ رات ہے کہ جس رات میں بچوں کو اپنی ماؤں کو خدا حافظ کہنا ہے۔ یہ رات ہے
کہ جس رات میں یتیموں کو اپنے اپنے باپ کو خدا حافظ کہنا ہے۔ سنو گے عزاداروں، میں نے جس موقع کے اوپر مقتل میں یہ لفظیں دیکھی میری روح کانپنے لگی۔ آپ نے دیکھا ہوگا، نہیں پتا آپ میں سے کوئی صحرا کی طرف گیا ہے یا نہیں گیا ہے۔ صحرا میں ایک خاص کانٹے ہوتے ہیں کہ جو صحرا کی ریت کے اوپر پڑے ہوتے ہیں۔ یہ شوکہ، یہ خاص قسم کے وہ کانٹے ہوتے ہیں کہ جو اگر ننگے پیر انسان کے پیروں سے لگ جائیں تو بڑی شدید تکلیف ہوتی ہے، بڑی تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ جب رات آئی ہے، شب عاشور آئی ہے، تو سنو گے امام حسین نے خیموں کے چاروں طرف طلایہ پھرنا شروع کیا اور بار بار امام حسین جھک کر کچھ زمین سے اٹھا رہے تھے۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے آگے بڑھ کے پوچھا، فرزند زہرا یہ کیا چیز ہے جو آپ اٹھا رہے ہیں؟ سنو گے عزاداروں، امام حسین فرماتے ہیں میں صحرا کے ان کانٹوں کو ہٹا رہا ہوں۔ آقا ان کانٹوں کو کیوں ہٹا رہے ہیں؟ امام حسین نے تو کوئی جواب نہ دیا، لیکن دوسرے دن پتا چلا جب خیموں میں آگ لگی اور چھوٹے چھوٹے بچے ننگے پیر ان خیموں سے باہر نکلنا شروع ہوئے، پتا چلا رات میں حسین ان کانٹوں کو اسی لیے ہٹا رہے تھے تاکہ بچوں کے پیر زخمی نہ ہونے پائے۔ اتنا حسین کو احساس تھا ان بچوں کا۔ ہاں، یہ رات وہ رات ہے کہ جو رات حسین نے عبادتوں میں بسر کی ہے۔ عالم یہ ہے، امام حسین نے اپنے سارے اصحاب کو جمع کیا، ان کے درمیان آواز دینی شروع کر دی، دیکھو جو کچھ بھی دشمنی ہے وہ ان سب کو مجھ سے دشمنی ہے۔ میں تمہاری گردنوں سے اپنی بیعت اٹھائے لیتا ہوں، جو جہاں جانا چاہے چلا جائے، میں اسے اجازت دیتا ہوں، لیکن کوئی اپنی جگہ سے اٹھنے پہ تیار نہیں ہے۔ امام حسین نے روشنی ختم کر دیا، شمع کو گل کر دیا۔ اگر تمہیں جانے میں شرم آ رہی ہے، حسین اندھیرا کیے دیتا ہے، اب تو تم سب چلے جاؤ، لیکن کوئی اپنی جگہ سے نہیں ہٹا، کوئی اپنی جگہ سے اٹھنے پہ تیار نہیں ہوا۔ اے فرزند زہرا، آپ سے بہتر کس کا دروازہ ہے؟ اے فرزند رسول، آپ سے بہتر کس کا گھرانہ ہے؟ ہم جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ امام حسین نے ایک اور موقع دیا، اگر نہیں جا رہے ہو تو تم ایک کام کرو، میرے گھر کے بچوں کے ہاتھ پکڑو اور ان سب کو لے کے کربلا سے باہر نکل جاؤ۔ اب تو ظاہر ہے ایک ذمہ داری ہے، لہٰذا اب کوئی صحابی آگے نہیں بڑھا، لیکن ہاں علی کا وہ بہادر شیر دل بیٹا عباس، اے میرے آقا حسین، اگر ہم آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں تو ہم دنیا میں جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ ہاں، حسین نے اس موقع کے اوپر جملہ فرمایا تھا، جیسے اصحاب مجھے ملے ویسے اصحاب کسی کو نہیں ملے، جیسے صحابی مجھ کو عطا کیے میرے نانا کو نہیں ملے، میرے بابا کو نہیں ملے، میرے بھائی کو نہیں ملے۔ آزاداروں، حسین نے پھر خیموں کا چاروں طرف طلایہ کرنا شروع کر دیا۔ عالم یہ ہے، زینب اپنے اون محمد کو سمجھا رہی ہیں، اے بچوں دیکھو کل میدان کربلا میں مجھے سرخ رو کر دینا۔ دوسرے خیمے کی طرف بڑھے، دیکھا لیلا ہے جو اپنے علی اکبر سے بات کر رہی ہے، اے بیٹا اکبر، کل تمہیں قربان ہونا ہے تاکہ میں زہرا کے سامنے سرخ رو ہو جاؤں۔ ہاں زاداروں، یہی حال ہے، لیکن اب جو حسین نے ایک خیمے میں قدم رکھا، دیکھا ایک ماں ہے جو جھولا جھلاتی جا رہی ہے اور یہ آواز دے رہی ہے، اے میرے پروردگار، میرا اصغر تو اتنا چھوٹا ہے کہ وہ حسین پہ اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے میدان کربلا میں نہیں جا سکتا ہے۔ حسین نے آواز دیا، اے رباب، تمہارا اصغر بھی کربلا میں قتل کر دیا جائے گا۔ ہاں زاداروں، سارے خیموں کو حسین نے دیکھ لیا۔ حسین نے اب میدان کربلا کا رخ کیا۔ صحابی کہتا ہے میں پیچھے پیچھے چلا۔ حسین میدان کربلا میں ایک ایک جگہ پہ جا رہے تھے اور مجھ سے کہتے جا رہے تھے، دیکھو یہی وہ جگہ ہے جہاں میرا کڑیل جوان اکبر گھوڑے سے گرے گا، یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ میرے اصغر کے تیر لگے گا، یہی وہ جگہ ہے جہاں میرے عباس کے بازو قلم ہوں گے۔ ساری جگہوں کو حسین نے دکھایا اور اچانک اب گھوم کے کہتے ہیں، اے میرے ساتھی، اے میرے صحابی، اب تو خیمے میں واپس چلا جا۔
آقا اب مجھے ساتھ میں کیوں نہیں لے جا رہے ہیں؟ سنو گے جواب۔ حسین کہتے ہیں اب میں اپنی قتل گاہ کی طرف جا رہا ہوں، میں گودال قتل گاہ کی طرف جا رہا ہوں، جہاں میری ماں زہرا اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے میری قتل گاہ کو صاف کر رہی ہے۔ میرا حسین یہاں پہ قتل کیا جائے گا، میرا حسین یہاں پہ قربان ہوگا، میری ماں زہرا وہاں پہ موجود ہیں۔ ہاں عزادارو، یہ رات تو بسر ہو گئی، لیکن وہ دن بھی آ گیا کہ جب حسین کا یہ پورا گھر لٹ رہا ہے، زہرا کا چمن کربلا میں بکھر رہا ہے، زہرا کے یہ پھول ہیں جو میدان کربلا میں مرجھا رہے ہیں، لیکن وہ آخری لمحہ، بس مجلس مکمل ہو گئی، سب سے سخت لمحہ بھی آ گیا جب در خیمہ سے ایک آواز بلند ہوتی ہے، علیکن منی السلام یا زینب یا ام کلثوم، اے زینب ام کلثوم، حسین کا آخری سلام لو۔ بس یہ جملہ سننا تھا، زینب زمین کربلا پہ بیٹھ گئی۔ اے میرے بھیا حسین، میں نے عباس کی قربانی کو صرف اس لیے برداشت کیا تھا کہ میرا حسین زندہ رہ جائے، میں نے اکبر کو اس لیے قربان کیا، میں نے نونہالوں کو اس لیے قربان کیا کہ زہرا کا لال بچ جائے۔ اے بھیا حسین، اب تمہارے بعد یہ زینب زندہ نہ بچے گی۔ حسین نے سہارا دیا، اے بہن زینب، تمہیں اس قافلے کو مدینے تک پہنچانا ہے، زینب تمہیں گھبرانا نہیں ہے، تمہیں صبر کرنا ہے۔ ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها أن تصلي على محمد وآل محمد۔ پروردگار تیری بارگاہ میں بہترین دعا ہے، آج شب عاشور ہے، سرکار سید الشہداء امام حسین کی مظلومیت کا واسطہ پروردگار وارث حسین امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگار ہم سب کی طرف سے امام عصر کی بارگاہ میں تعزیت و تسلیت پیش فرما۔ پروردگار ہم سب کی طرف سے رسول اسلام صدیقہ طاہرہ اور امیر المؤمنین کی بارگاہ میں شہادت امام حسین کا پرسہ پیش فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔